بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہ اللہ کا قانون یہ عمل کرتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جیسے یہدی من یشاء کہا قرآن نے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو اس میں پھر یہدی من یشاء، یضل من یشاء و یہدی من یشاء میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا تھا چونکہ پہلے سے ہی، اس لیے وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس کے پیچھے بھی یہ کہ شاء کا لفظ نہیں سمجھیں لوگ. شاء آتا ہی ہمیشہ چیزوں کے لیے، آبجیکٹ کے لیے. یہ شاء وہ ہے کہ جیسے پہلے اللہ نے کائنات بنانی چاہیے، جیسے نظام اور ویوستھا رکھنی چاہیے، جیسے قانون رکھنے چاہیے، اسے شاء کہتے ہیں. ارادہ الگ ارادہ ہوتا ہے. تو انا احب دجاجہ، مجھے چکن کھانا پسند ہے، یہ احبہ ہو گیا. میں وہاں جانا چاہتا ہوں، میں یو کے جانا چاہتا ہوں، ارید انصافر الی البرطانیہ، یہ ارید ہو گیا. شاء نہیں ہو سکتا. شاء کہتے ہیں سیاہ اور سفید کر دینا، کسی چیز کی ماہیت کو بدل دینا. اسی لیے سے لفظ بنا ہے شیء، چیز، آبجیکٹ. تو اللہ نے چیزوں کو کے اندر جو جو خاصیت رکھنی چاہیے، جیسے جیسے ان کو بنانا چاہا. علم آدم الاسماء کلھا، یہ شاء ہے اللہ کا. تو جس طرح آبجیکٹس اور چیزیں بنائی اللہ نے، ایسے قاعدے قانون بھی رکھے ہیں اس کے اندر. یہ شاء ہے، یہ نہیں بدل سکتے. تو یہدی من یشاء کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا قانون جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جو اس نے لاز رکھے ہیں فطرت میں. اور یضل من یشاء، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اس کی اکثر مثال استاد نے بھی دی ہے، میں بھی دیتا ہوں اکثر مثال، کہ ڈاکٹروں نے ایک لمٹ طے کر دی کہ اتنا اگر بیڈ کولیسٹرول آپ کے آرٹریز میں بھر گیا تو آپ کو ہارٹ اٹیک آنا ہے. یہ میڈیکل سائنس میں ایک لا ہے. مان لیجیے کہ اگر آپ کی 80% آرٹریز بھر گئی ہیں، بیڈ کولیسٹرول آ گیا، تو آپ کو ہارٹ اٹیک آنا ہی آنا ہے. نسیں بلاکیج اتنی اگر آ گئی ہے تو یہ آنا ہی آنا ہے. شاء، وہ لمٹ آپ نے کراس کر دی، کیونکہ یہ ڈاکٹر کو بنایا ہوا ایک لا ہے، قانون. اچھا یہ بدل سکتا ہے، بٹ اللہ کے جو قانون ہوتے ہیں وہ نہیں بدل سکتے، وہ نہیں بدلتے ہیں، کیونکہ وہ حکیم و خبیر کے بنے ہوئے ہیں. ہمارے جو قاعدے قانون ہوتے ہیں اس میں مارجن رہتا ہے غلطی کا، مارجن آف ایرر رہتا ہے. اللہ کے قانون میں کوئی مارجن نہیں ہے ایرر کا، تو وہ نہیں بدلتے. تو اللہ نے ایک یہ قاعدہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی گمراہی میں بڑھتا ایک اتنے آگے پہنچ جائے گا کہ اس نے لمٹ کراس کر دی. اس حدیث میں کہا گیا کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کال نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اور کرتا ہے، تمثیلی زبان ہے، تمثیلی زبان کے پھر پورا دل کالا ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ پھر اس نے لمٹ کراس کر دی. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی. تو آپ دیکھیں ہیں کہ یرید من یہدی من یشاء یضل من یشاء میں کہیں پر بھی یہ الفاظ نہیں ہے ارادہ کہ اللہ کا ارادہ ہے یا اللہ یحب، اللہ چاہتا ہے. یہ الفاظ نہیں ملیں گے آپ کو کہ یہدی من یحبہ ویضل من یحبہ، یہدی من یریدہ ویضل من یریدہ، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے. یہ ارادہ کے الفاظ نہیں، وہاں شاء کے الفاظ ہیں کہ شاء، پھر کہتا ہوں میں ہدایت کے ساتھ. نہیں، پہل. یہ بہت مشکلوں سے بڑے مطالعے کے بعد میں نے ڈیفینیشن طے کی ہے، اور اہل علم اگر غور کریں گے پورے قرآن میں شاء کے لفظ پہ تو انہیں یہ سمجھ میں آئے گا. پہلے اللہ نے جیسے کائنات کو بنانا چاہا، چیزوں میں جو خاصیت رکھنی چاہیے اور جو لاز اور قانون فطرت میں رکھ دیے، وہ شاء ہے. شاء کہتے ہیں کسی بھی چیز کو سیاہ سفید کرنے کی قوت. جیسے اگر اللہ چاہتا تو پانی کے کام رکھ دیتا کہ جلائے گا، الٹا کر دیتا. آگ کا کام رکھتا کہ بجھائے گی، یہ بھی کر سکتے تھے. یہ شاء ہے. انسانوں کے حق میں کہیں بھی شاء کا لفظ استعمال نہیں ہو قرآن میں، کیونکہ آپ کر ہی نہیں سکتے. ہدایت کے ساتھ کیا استعمال کیا اللہ نے جب اللہ ہدایت دیتا ہے کسی کو؟ شاء نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آیت ہے قرآن کی جس سے اکثر لوگوں کا اعتراض ہو جاتا ہے، یضل من یشاء ویہدی من یشاء، وہاں پر شاء کے لفظ ہیں جس کے معنی الگ ہیں بالکل. یریدو کے الفاظ نہیں ہیں. اگر یریدو کے الفاظ ہوتے تو اللہ کی ذات پہ اعتراض ہوتا کہ یضل من یریدہ ویہدی من یریدہ، ارادہ کرتا ہے، جس کا ارادہ کرتا ہے، جس کو ارادہ کرتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء. یشاء کا لفظ ہے. تو یہ تو پارشلٹی ہو جائے گی کہ وہ بس ہماری مرضی، ہم جسے چاہے ہدایت دے دیں، جسے چاہے گمراہ کر دیں. اپنے نور کی طرف لے جاتا ہے. ہاں تو وہاں یشاء کا لفظ ہے
اور یہ ہماری اردو میں زیادہ قہر کیوں اٹھایا ہماری اردو نے ہم پر, اور کیوں چیزیں سمجھ میں نہیں آئی. عربوں کو تو میں کہتا نہیں وہ کیا سمجھتے ہیں, لیکن ہم اردو نوزی آزاد کے لیے مصیبت یہ آئی کہ ہمارے یہاں 10 الفاظ ہیں جس کے معنی چاہنا ہو جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں ارادہ کے معنی بھی چاہنا ہے اور شاہ کے معنی بھی چاہنا ہے. حالانکہ اس میں تو شتانہ بینہما ما بین السماء والارض, زمین آسمان کا فاصلہ. لیکن آپ نے کہا کہ یرید کا جو یرید والا جو لفظ ہے اس کا مطلب تو چاہنا ہے, ارادہ, کہ اللہ نے ارادہ کیا کسی فعال لما یرید, ہے نا. لیکن جو یہ ہے, دیکھیے شاہ اب دیکھیے بہت اچھی آیت آپ نے پڑھ دی کہ کوئی بھی ویوستھا کریٹ کرنے بنانے میں وہ فعال ہے, لما یرید, جو چاہتا ہے. اسے کہتے ہیں اپنی من مرضی, کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کے آگ لیے جو ہے فعال ہے اللہ. آگ بجھائے, آگ جو ہے ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے, یہ میں چاہ رہا ہوں. فعال لما یرید ہے, یہ فعال لما یرید ہے. شاہ کیا ہے, جیسے پہلے پہل اللہ نے ابتدائے آفرینش میں پہلے پہل اللہ نے ڈے فرسٹ میں جو کائنات بنا دی اور آبجیکٹس بنا دیے, چیزیں بنا دی, اور ان کے پیچھے جو لاز نیچر میں فطرت میں قانون رکھ دی وہ کبھی نہیں بدلیں گے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, یہ نہیں بدلے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے شاہ کا اختیار انسانوں کو نہیں ہے, کہیں بھی انسانوں کے لیے نہیں ہے. ایک جگہ ہے, جب جنت میں تھا انسان, حضرت آدم تھے, وہاں انہیں اختیار دے رکھا تھا کہ اگر تم یہ چاہو کہ انگور کے پیڑ سے انار نکالنا چاہو, انگور کے پیڑ, انار کے سیب کے پیڑ سے آپ جو ہے آم کھانا چاہو, تو جنت میں حضرت آدم کو نہیں, جنت میں تھا حضرت آدم کو اختیار. جنت میں ہو سکتا ہے آپ کے سامنے سیب کا پیڑ ہے, آپ کا موڈ بدل گیا, آپ چاہنے کہ نہیں مجھے تو آم چاہیے, اس سے آم آ جائیں گے. تو اس لیے لفظ وہاں پر شاہ کا ہے. دیکھیے کیا کہا حضرت آدم سے, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, یہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت پر ہو, فکلا منہا رغدا, اور مزے سے کھاؤ یہاں پر, حیث شئتما, شاہ کا لفظ ہے, جیسے تم چاہو جہاں سے چاہو. جیسے چاہو. تم اگر سیب کے پیڑ سے انار نکلوانا چاہو تو نکال لو. یار یہ حیث شئتما تو وہاں پہ بھی ہے نا جہاں پہ عورت کھیتی ہے, اس کے سلسلے میں بھی تو ہے نا. اب سنیے, اب میں بتاتا ہوں, ابھی آتا ہوں اس آیت میں. اسی طرح جب جنت میں پہنچ جائیں گے جنتی, تو وہاں پر بھی وہ کہیں گے کہ نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء, کہ اب ہم جنت میں ٹھکانہ بنائیں گے جہاں چاہیں گے جیسے چاہیں گے. اللہ نے بالکل یہ مالک دے دیا, اپنے طرف سے چاہے کیسے لوز بدل دو, فطرت کے قانون لوز بدل دو. آپ انگور کی بیل سے آپ جو ہے وہ تربوزے نکال دو. تو یہ جتنی بھی ہماری لڑائی ہے جنت جانے کی, کوالیفیکیشن جو ہے یہ ارادے سے شاہ کی طرف جانے کی لڑائی ہے. جی ہاں, دنیا میں ہمارے اور پاس یہ جو ارادہ آپ ہے. نے فرمایا یہ شاہ الگ کنٹیکس میں ہے, حیث شئتما والا, بس اس کو تھوڑا سا شرم کی باتیں تھوڑی سی جو ہم اس طرح لائیو نہیں اس کو بھی کہتے. رک جاتے ہیں, پھر حیث شئتما کو بعد میں دیکھیں گے, وہ ایک بڑی چیز ہے نا. اس پہ حارث سلطان نے الگ سے کور کیا ہے, تو اس کو الگ سے کور کریں گے. لیکن یہ جو ہے, تو اب یہ جو آیتوں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ جسے چاہتے گمراہ کہتا ہے, وہاں شاہ کے الفاظ ہیں. جسے چاہتا کا مطلب یہ نہیں کہ اب چاہ رہا ہے اللہ کے میں اسے گمراہ کروں گا. اچھا, اللہ نے جو فطرت میں نیچر میں لاز رکھ دیے تھے, اگر کوئی ان برائی والے راستے پہ چلتا ہے تو ادھر کے لاز اور قانون صادقانے لگتے ہیں. اچھے کے راستے پہ چلتا ہے, وہاں کے لاز اور فطرت کے قانون اس کے سپورٹ میں آ جاتے ہیں. جسے قرآن نے کہا ہے کہ کلا نمد ہاؤلائی و ہاؤلائی, ہم تو ہر ایک کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارا قانون تو جو برائی کے راستے پہ چلتا ہے, جو ہم لوگ کہہ رہے تھے شروع میں کی اجازت تو دیتا ہے اللہ. ہاں, اور جو برائی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے ادھر کا قانون سپورٹ کرتا ہے. تو اللہ کو یہ الزام ٹھہرانا کہ اللہ نے تقدیر پہلے سے لکھ دی ہے اور انسان مجبور ہو گیا ہے جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر نہیں سکتے, یہ خیال غلط ہے. اور قرآن کی آیتوں سے جو یہ سمجھ لیا گیا یہ غلط ہے, یہ بھی غیر مناسب. اس کا مطلب یہ جو ہم لوگ یہ شاہ کا لفظ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا. جو اینٹی بائیوٹک آپ کہہ رہے تھے, سالٹس جو اندر بیکٹیریا کو ماریں گے, وہ شاہ میں آ گیا. کہ اینٹی بائیوٹک کی شاہ کے اندر آ گیا نا, یہ چیز ہے نا ایک, یہ شاہ میں آ گیا کہ اس کا کام ہے بیماری کو مارنا. ایک چیز اور بھی ہے زہیر بھائی, قرآن نے یہ کہا ہے, ویسے تو ہم بھی جو کچھ بنا رہے وہ بھی اللہ کی بھی ہے, یہ شاہ بھی ہے, لیکن یہاں پر آپ کو مارجن رکھنا پڑے گا. لیکن آپ فضل بھی ایگزامپل تھوڑا ایسا دینا پڑے گا کہ کیونکہ یہاں پر مارجن آف ایرر ہے, ممکن اینٹی بائیوٹک اچھی نہ بنائی گئی ہو,
क्वालिटी में से कंप्रोमाइज कर लिया गया हो, आपकी रिसर्च खता कर गई हो, एंटीबायोटिक नहीं बनी हो, वो उन जरासीम को मार ही नहीं सकती। तो ये एक अच्छा एग्जांपल दोस्तों, लेकिन बेस्ट नहीं कह सकते उसको। और कुरान ने ये फर्क कहा है कि मिम्मा आमिलत ऐदीना, सूरह यासीन में एग्जांपल दिए, मिम्मा आमिलत ऐदीना, वो मिसालें जिनमें हमारे हाथ लगे हैं। फिर फरमाया अनामन, जैसे जानवर हैं, कैटल हैं, उनमें तुम्हारी कोई शिरकत है। अच्छा, तो हाँ, तो वो एक अलग कंटेक्स्ट में है। तो इस तरह के एग्जांपल होनी चाहिए। जैसे शाह क्या हुआ अल्लाह का, वो ये है कि गाय जो है वो भूखी मर जाएगी, गोश्त नहीं खाएगी, उसे वो साग सब्जी वही चाहिए। और शेर जो है वो घास नहीं खाएगा, उसे वही चाहिए। ये शाह है। तो इंसान के पास शाह नहीं है क्या? इंसान शाह के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, अभी भी नहीं समझे। शाह तो किसी के लिए है ही नहीं। इंसान को तो इरादा है। शाह तो ना इंसान के बस में है, ना जानवरों के बस में है। शाह तो अल्लाह का कानून है जो उसने रख दिया फितरत में, जो उनको ऑटोमेटिकली जानवरों पे नाफिज हो रहा है कि गाय जो है वो गोश्त नहीं खाएगी, शेर घास नहीं खाएगा। अच्छा, इंसान खा सकता है कुछ भी? तो इंसान तो ये फिर इंसान के लिए शान, हाँ, नहीं है, इंसान के लिए वो शाह, आजाद। इंसान के लिए नहीं, खाली युरीद है। नहीं, वहां पर भी शाह है। वहां पर शाह क्या है कि ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है इसको समझना कि कहाँ पैदा होगा। मतलब ये कि वो जो है अनाम जो है, गाय बैल भैंस का गोश्त खा सकता है, मीट खा सकता है, शेर का नहीं खा सकता। तो वो उसके हक में फिट नहीं बैठेगा, लेकिन खा लेता है इंसान अपनी चॉइस से। जानवर कभी नहीं खाएगा अपनी चॉइस से, वो तकदीर मुबरम का यूं पाबंद है। इंसान चाहे तो शेर का गोश्त खा ले, क्या अगर मरने की हालत में होगा तो खा लेगा। ये अलग बात है कि वो मरेगा फौरन उसके बाद। एक खलीफा थे, मोतसिम बिल्ला, मोतजिब बिल्ला, ऐसे कुछ नाम था, अब्बासी दौर के। तो उन्होंने किसी हकीम ने बता दिया कि जनाब शेर का जो शोरबा होता है उसमें कुव्वत बाह के लिए बहुत मुफीद है वो। तो उसने कहीं से शेर का शिकार करवाया और उसका शोरबा पकवाया। हकीमों ने मना भी किया कि जनाब मत लें, अगर लेना ही है तो बस एक छोटा चम्मच आप पी सकते हैं। अब वो इस चीज़ का बड़ा दिल दर्द था ख़वातीन का, औरतों का। तो उसने जैसे वो शोरबा पक रहा था, पूरा एक बड़ा करछा उसने उठा करके वो पी लिया, शौक में कि मुझ में ताकत आ जाएगी। अब उसके इतने ज़्यादा इफेक्ट पड़े कि उसके पूरे बदन पे बड़े बड़े छाले खोले हो गए। अल्लामा दिमेरी ने हयातुल हैवान में लिखा है बात। तो इतने ज्यादा उसमें गर्मी थी कि उसको तंदूर में भी रख दिया गया तो भी उस पर वो आग असर नहीं कर रही थी, क्योंकि जितनी गर्मी उसके अपने अंदर हो गई थी शेर के गोश्त का शोरबा पी लेने की वजह से। तो अब अल्लाह का शाह क्या था इसमें कि ये शेर तुम्हारे लिए नहीं बना, अनाम हमने तुम्हारी बॉडी के अनुकूल बनाए, ये शाह है हमारी बॉडी के साथ अल्लाह का। बट और जानवर जो है वो, लेकिन हमारा इरादा क्या है? इरादा क्या है कि हम पी सकते हैं। ये अलग बात है कि हम मरेंगे, जिन वो एक अलग मसले, लेकिन पी सकते हैं या बीमार हो जाएंगे। हाँ, जानवरों के साथ ये नहीं है। जानवर अपने हलक से उतार नहीं सकता है कतरा, गोश्त की एक बोटी नहीं खा सकती गाय, उतारेगी नहीं वो जबरदस्ती। तो जानवर जो मैंने बोला कि वो इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, ये तो अपने इरादे से कर रहा है ना। इरादे का इख्तियार तो जानवर को भी, इसका मतलब नहीं, वो एक अलग चीज हो गई है। अभी भी कंसेप्ट थोड़ा सा पकड़ नहीं पा रहे हो आप उस चीज को कि हम कहाँ बात कर रहे हैं। अहकाम की बात कर रहे हैं, चॉइस की बात कर रहे हैं। ये तो हर जी रूह के अंदर आएगा, उनके अंदर भी रूह है ना। हर जी रूह के अंदर आएगा कि वो अपनी अकल का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड है। पौधों में नहीं है, पौधों में रूह नहीं है, पौधों में नहीं है, लिमिटेड है वो, लिमिटेड है। उनका जो अमल है, इख्तियार जो है उनका, जानवरों का लिमिटेड है। वो एक हद तक उन्हें आज़ादी दी है, और वो भी इनबिल्ट है ज़्यादातर। हमारे अंदर इनबिल्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये आप यूँ समझ लें। हमारा इख्तियार जो है वो एब्सोल्यूट है।
ہمارا اختیار ایبسولوٹ ہے, کچھ بھی سا سکتے ہیں, کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی. ان کا لمیٹڈ ہے, لمیٹڈ ہے وہ. اس کے پیچھے کے بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں. میڈیکل سائنس کا یہ سبجیکٹ ہے کہ کیوں ان کے اندر اختیار رکھا گیا, کیونکہ انسان کی غذا بھی بننا ہے ان کو. وہ جانور بھی جو ہم کھاتے ہیں, وہ جانور بھی جو ہم نہیں کھاتے, انٹرنل اور ایکسٹرنل ان کا یوزز ہے. ہمارا یہ موضوع ہے بھی نہیں خیر میڈیکل سائنس جانے اس چیز کو, لیکن ان کا جو اختیار ہے وہ لمیٹڈ ہے. انسان کے اختیار کی کوئی لمٹ نہیں ہے, وہ کہیں بھی کتنی بھی ایکسٹریم پہ جا سکتا ہے. ارادہ اسی جسے وجہ کہتے سے اسے ارادہ جسے کہتے ہیں, اسی وجہ سے پھر جو ہے وہ اس لیے کہیں سے کہیں کسی حد تک بھی جو ہے وہ ہیں, اسی لیے احکام شریعت نازل ہوئے ہیں. اسی لیے ہوئے احکام شریعت کہ انسان جو ہے ان بلٹ نہیں ہے, اس کے اندر چیزیں جانوروں کے اندر ہیں. جیسے استاد سے سنو کہ آپ نے مثال ہے, بطخ جو ہے وہ خشکی میں پیدا ہوتی ہے اور 1 منٹ میں تیرنے لگتی ہے. بکری کے بچے ابھی پیدا ہوئے, میں نے دیکھا ابھی تھنوں میں لگ جاتے ہیں, دودھ پینے لگتے ہیں. انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے, وہ سیکھتا ہے چیزیں, 5 سینس سے سیکھے گا اپنی چیزیں, اور جو 5 سینس کے حواس خمسہ کے اسی لیے وہ دائرے والی میں جو نہیں آیت, آتی, وہ آیت بھی ان کو بتائی پھر اللہ باہر نے, سے سیکھتا ہے وہ. 2 ہونٹ زبان 2 آنکھیں. جی کنکلوڈ کیجیے اس کو بس, انشاءاللہ پھر اسی کو لے کے چلیے چلتے ہیں ابھی. اور آخر زمان پہ یہ میرے خیال میں سیریز بنا دیجیے اس کی, 3-4 مرتبہ میں جا کے کور ہوگی. ہاں اصل میں وہ تو یہ میں تو ایک میں دم آ نے گیا اسی تھا. لیے میں ہی اس کو روکا تھا کہ ہمارا جو ٹاپک اس پہ رہی ہے یہ تقدیر دیکھیے اتنی میں آسان نے نہیں ہے اس کو سمجھنا اور دیکھیے سمجھانا. ہاں اس میں, اور ابھی بھی دیکھیے میرا خیال نہیں کہ ابھی بھی پورا نہیں ہوا ہے آڈینس ابھی یہ, کو, اسے ایک بار کم پورا سے بھی نہیں کم اور ہوا اس کرنا کو. پڑے گا. لیکن جو لوگ بعد میں بھی ہمیں دیکھیں گے وہ اپنے ہاں کمنٹس جو ہیں وہ ضرور اس موضوع پر رکھیں, اور کسی بھی طرح کا سوال ہو وہ انشاءاللہ, چاہے ہمیں کئی ایپیسوڈ کرنے پڑے, اس چیز کو سمجھیے. کیونکہ ایک چیز جس کو آپ اپنی ایمانیات کا حصہ کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہی نہیں رکھی جا سکتی. آپ بہت ساری باتیں کی ہیں ہم نے ویسے آج کے اسٹریم میں. ہم نے یہ بھی بتایا کہ قرآن میں جو تقدیر آپ سمجھتے ہیں, والقدر خیری و شری, جو کنسیپٹ آپ کے ذہن میں, قرآن تو کہیں سے کہیں تک بھی دور تک بھی وہاں تو الفاظ ہی نہیں ہیں اچھی بری تقدیر کے. 5 ہی ارکان ایمان ہے, 5 ارکان اسلام ہے. وہ جتنی بھی تقدیر بنائی ہے اللہ نے, تقدیر مبرم, وہ باقی لوگوں کے ساتھ ہے. انسان کو تو اللہ نے فری ول کے ساتھ بھیجا ہے, وہ اپنے اعمال میں پورا آزاد ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے اپنے اعمال کے نتیجے میں, اپنے ڈیڈز کے نتیجے میں, اپنے ایکشنز کے نتیجے میں چیزوں کے ایفیکٹس پڑتے ہیں. چیزوں کے ساتھ جو تقدیر مبرم جڑی ہوئی ہے وہ جڑتی ہیں ہمارے ساتھ, وہ جڑتی ہیں. انسان پانی میں کودے گا خودکشی کرنے کے لیے, جسے تیرنا نہیں آتا, یا آگ میں کودے گا یا چھت سے کودے گا, تو اس کا ذمہ دار خود ہے وہ. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیرنا نہیں آئے پانی میں ڈوب کے وہ بچ جائے. پانی کی جو تقدیر اللہ نے رکھی ہے وہ تو اپنا کام کرے گی. تمہیں نہیں کودنا تھا, تم کودنے میں نہ کودنے میں پورے آزاد تھے. کود بھی سکتے تھے, نہیں بھی کود سکتے تھے. اس چیز کا حساب ہوگا تم سے. یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ نے تو تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ میں پانی میں کود کے کروں گا اس لیے میں مر گیا, یہ نہیں کہہ سکتے آپ. کیونکہ چاہتے تو پانی روک کا سکتے, ڈوبنا آپ کو وہ تو شاہ میں آ گیا نا, پانی کا ڈوبنے کا کام وہ تو شاہ ہے. وہ شام آ گئے, جب آپ کود گئے تو پھر اللہ کا شاہ آ گیا. اللہ نے قانون یہ رکھا ہے چیزوں کے ساتھ, پانی کے ساتھ, کہ اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا تو آپ ڈوب جائیں گے. ہاں بالکل. اور ارادہ آپ کے پاس رکھ دیا ہے کہ آپ کود یا ارادہ نہ آپ کود. کے پاس, بالکل. اور ارادے احکام میں شریعت, اپنی ول اور میں, شریعت بھی احکام شریعت بھی رکھ دیا ہے کہ نہیں کودنا ہے, سوسائڈ حرام ہے. ٹھیک ہے, بالکل یہ بھی آپ کو نازل کر دیا وحی کے ذریعے. تو بالکل. ارادہ آپ کے اندر موجود ہے جو آپ کے نفس سے جڑ گیا ہے, کہ ایک اچھا ارادہ ایک برا ارادہ ہے نا, ونفسی وما سواہا کہہ لیں. اور ساتھ میں جی اوپر سے الہام بھی کر دیا آپ کو وحی کے ذریعے سے, رسولوں کے ذریعے بتا دیا کہ بھائی یہ والا ارادہ لینا ہے کہ نہیں لینا ہے. اور ساتھ میں وہ جو پانی ہے اس کی شاہ میں رکھا ہوا ہے. تو اللہ کی شاہ سے پنگا نہیں لینا ہے, اللہ کی جو شاہ بنی ہوئی چیزیں ہیں اس سے پنگا نہیں لینا ہے ہمیں. یہ یہ پنگا تو سوچ کے آپ کو پڑے گا روزانہ. نہیں اس سینس میں کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام بھی آگ میں کودے ہاں تھے تو میں بھی کود جاؤں, ہاں, اس سینس میں نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے شاہ میں اپنی شاہ کی یہ صفت ہے. اللہ نے جن چیزوں کی بالکل. صفت رکھی ہے, اس چیز سے یہ کینسر ہوگا تو ہوگا, سگریٹ پینے سے کینسر ہوگا. اتنا گہرا لفظ تھا یہ, یقین مانیے مجھے تو ملی نہیں. خیر میں تو اسے اللہ کی عطا کہتا ہوں خالص. شاہ کا لفظ جو کھولا ہے,
قرآن میں. اگر ہم مستقل اسی موضوع پہ بات کریں تو شاہ کی وہ تمام مثالیں میں رکھوں گا قرآن سے پورا ایپیسوڈ. ہاں جن سے واضح ہو جائے گا کہ شاہ لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اہل علم کو. یہ وہ چاہنا نہیں ہے جیسا ارادہ احبا آپ لے لیتے ہیں, پھر یہ قرآن نہیں سمجھ پائیں گے اور اللہ کی صحیح مراد واضح نہیں. اس پہ پورا ایپیسوڈ کیا جا سکتا ہے. اور قدر بھی کلیئر ہوا ہے نا, آپ کو اپنی اجازت ہے, آپ اپنے حساب سے اپنا قدر اپنا طے کر سکتے ہیں. اور قضا بھی کلیئر ہوا کہ بھئی پہلے سے کوئی چیز ہے, مان لیجئے اس قضا کو پھر دعا بدل دیتی ہے, یہ بھی ایک چیز ہے. ابھی ہم لوگوں نے خالی ٹچ کیے ہیں پوائنٹس وقار بھائی, ہاں ٹچ کیے ہیں, صحیح بات تھی. بس ٹچ ہی کیے ہیں ابھی ہم نے, ورنہ قضا قدر پہ ایک ایپیسوڈ بن سکتا ہے, شاہ پہ پورا ایک ایپیسوڈ بن سکتا ہے, دعا کیا چیز ہے اس پہ پورا ایک پوڈ کاسٹ بن سکتا ہے آپ کا. لیکن دیکھیے غلطی اس میں میری نہیں ہے, غلطی آپ کی ہے, کیونکہ میں نے شروعات کر دی تھی سیدھے امام مہدی سے, ٹھیک ہے نا, میں آ گیا تھا سیدھے لاسٹ میں. میں تو ایک تمہید بنا رہا تھا شروع سے, اور پھر ہاں میں آخر الزمان کی آخر الازمان کی طرف آتے تو یہ تھا. لیکن بہرحال آپ نے لیکن وہ آپ نے سوالوں سے سوال نکل جاتے ہیں تو, اور آج نیٹ بھی تھوڑا کٹ رہا تھا تو انشاءاللہ. لیکن ٹھیک ہے, ہم لوگ اس کو آگے کریں گے. اور باقی اچھا رہا آج کا, آگے دیکھتے ہیں پھر آخر الازمان کرنا ہے کہ اسی کو کنٹینیو کرنا ہے نا, دیکھ لیتے ہیں. نہیں, ہاں جیسا بھی ہوگا انشاءاللہ. آخر الازمان تو جب ایک تھیم دے دی لوگوں کو ہم نے تو پھر بہرحال اس کو تو کر کرنا لیں ہی گے. ہے. آج کی تھیم ہم لوگ بدل کے ڈال دیں گے, آج کی تھیم کیونکہ ہماری قدر پہ اور فضل پہ اور شاہ پہ ہو گئی ہے, تو اس حساب سے ڈال دیا جائے گا انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے جزاک اللہ وقار بھائی, ٹھیک ہے بھائی, السلام علیکم. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ مطلع ہو سکیں.